دل سے نکلی ہوئی ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تو پھر یقین رکھو وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر چیز، ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ وہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ بدل دے تمہارا مقدر تمہاری دعاؤں سے۔ پھر وہ بھی انہی دروازوں کو تمہارے لیے کھول کر تمہیں خوش کر دے گا۔ اسے تو بس تمہیں سننا پسند ہے۔ اس نے انکار نہیں کیا تمہاری التجاؤں سے۔ وہ بچا لے گا تمہیں اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں سے۔ تم اس کے بند کیے ہوئے دروازوں پر راضی ہو کر اسے خوش کر دو۔ وہ بھولا نہیں ہے نیند سے خالی راتوں کی طرف، جو 2 جہانوں میں نہیں سماتا۔ اس کی مصلحتیں تمہاری عقل میں کیسے سما سکتی ہیں؟ تمہاری ان ضبط کرتی ہوئی منتظر آنکھوں کے لیے صبر کے معجزے ہیں۔ اس نے سجدوں میں گرے ہوئے تمہارے سبھی آنسو اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں۔ تو پھر اپنے نصیب کی فکر چھوڑ دو۔ اللہ تمہیں توفیق دعا دیتا ہی تب ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ معاملات تمہاری دسترس سے باہر ہیں، اللہ کی دسترس سے نہیں۔ یہ بے بسی تو تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ وہ اختتام میں ہر وہ شے واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی رضا کے لیے ہاری ہوتی ہیں۔ اللہ آزماتا اسی سے ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ناممکن سے ممکن تک بات تو بس اس کے کن کی ساری ہوتی ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے۔ وہ پوچھنے لگی اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے۔ یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس سے مایوس ہو گئے ہو وہ معجزہ ہی تمہارا نصیب ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب اس آخری دعا کا منتظر ہو جو تم نے ادھوری چھوڑ دی۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنی کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ تو پھر اس وسوسے میں مت الجھو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں۔
یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو، اور کچھ چیزوں کو وہ تمہارے مقدر کا حصہ نہیں بناتا تاکہ تم خود انہیں اپنی دعاؤں کی طرف سے اپنا بنا سکو۔ اس یقین کے ساتھ مانگو گے کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ کچھ چیزیں تمہاری پہنچ سے باہر ضرور ہو جاتی ہیں، مگر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ اللہ کی دسترس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ پھر تو بس تمہارے لبوں سے ایک پکار نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ قبولیت کے معجزوں کو حکم کن دے دیا جاتا ہے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی، اور جو چیزیں اس کی دسترس میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تمہاری بس ایک دعا کی طاق میں رہتی ہیں۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے تو دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ تم مقدر کے پیچھے مت بھاگو بلکہ مقدر بنانے والے کو منا لو، پھر دیکھو کیسے سب کچھ بدل جائے گا۔ تو پھر تم مانگنے کے بعد قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں کیوں کھو جاتے ہو؟ جو کام تمہارے لیے ہزاروں صدیوں کے برابر ہے وہ کام اس کے بس ایک چھوٹے سے کن کی بات ہے۔ ممکن ناممکن، مشکل آسان، حاصل لا حاصل تو تم دیکھتے ہو، وہ تو بس اشارہ کرتا ہے، اور سالوں کی بکھری چیزیں پل میں سمٹ جایا کرتی ہیں۔ بس اس کے راضی ہونے کی دیر ہے، پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹ آیا کرتی ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں؟ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ معجزے اب بھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں۔ وہ جن چیزوں تک تمہیں لانا چاہتا ہے ان تک پہنچنے کے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ تم زبردستی ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو، اور جب دعائیں نہیں بدلتی تب اللہ مقدر بدل دیتا ہے، اور ہمارا پیارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔